حال ہی میں میری کتاب آئی بغاوت، اس میں باغیانہ قسم کے مضامین نہیں ہیں، لیکن سماجی قسم کے مضامین ہیں، اور سماج میں جو مظالم ہوئے ان کے اوپر جو میں نے قلم اٹھایا اس حوالے سے تحریریں ہیں۔ اس مجموعے کا یہ مجموعہ ہے، اور اس پہ جو پہلا مضمون ہے وہ میری والدہ کے انتقال پہ جو تحریر میں نے لکھی۔ ظاہر ہے کسی شخص کے لیے بھی والدہ کا انتقال بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ تو تیسرا روزہ تھا، 2020 کا سال تھا، تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور بہت بڑا سانحہ تھا۔ تو اسی بس وہ سانحے کے تاثر میں نے ایک لکھا کالم امی کے نام سے، اور یہ جنگ اخبار میں چھپا، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اس بات کو ابھی 2024 ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے۔ میری والدہ پروفیسر صدیقہ انور کا انتقال اس رمضان کے تیسرے روزے ہوا۔ عمر قریباً 85 برس تھی۔ انہوں نے تینوں روزے رکھے۔ ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب نے ان سے ضد کی، آپ اس عمر میں روزے نہ رکھیں، شرع بھی اجازت دیتی ہے۔ ضد سے تنگ آ کر بالآخر انہوں نے تیسرے روزے کی افطار کے بعد وعدہ کیا کہ اب وہ اس رمضان میں مزید کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ رات قریباً 10 بجے ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور 11 بجے تک وہ اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ وہ آخری لمحے تک اپنی بات پر قائم رہیں، نہ انہوں نے رمضان کا کوئی روزہ قضا کیا، نہ کسی سے کیا ہوا کوئی وعدہ توڑا۔ ان کا آخری دن ان کی ساری زندگی کا خلاصہ ہے۔ صبح انہوں نے روزے کی حالت میں محلے کی خواتین کو قرآن پاک کا درس دیا، پھر ابو کے ساتھ مل کر ان تمام لوگوں کی فہرست مکمل کروائی کہ جن کو اس سال کی زکوٰۃ دینی تھی۔ ہر ایک کے نام کے ساتھ رقم لکھوائی۔ دوپہر کو اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ افطار کے لیے اپنی پسندیدہ ڈش پلاؤ بنایا، روزہ افطار کیا، اور چپ چاپ اپنے آخری سفر پر چل دیں۔ ان کی ساری زندگی اسی طرح گزری۔ یہی مصروفیات تمام عمر ان کا معمول رہیں۔ وہ فارسی اور اردو ادب کی پروفیسر تھیں۔ تدریس سے ان کو عشق تھا۔ وہ ریٹائر ہوئیں تو کینسر کے موذی مرض نے ان کو آن لیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ امی کومے میں چلی گئیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ جانے کس معجزے کے سبب وہ اس بیماری سے صحت یاب ہو گئیں۔ اس بیماری کے بعد وہ 23 برس حیات رہیں۔ ان 23 برسوں میں ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن پاک کی تعلیم ہو گیا۔ محلے کی چند خواتین سے درس قرآن کا آغاز کیا، اور پھر شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو گئی۔ ہر درس کے بعد اپنی شاگردوں میں ٹافیاں تقسیم کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ٹافیاں لانے کی ذمہ داری ہم سب کی تھی، اس میں کوتاہی ناقابل برداشت تھی۔ قرآن کی تعلیم کے بعد ان کی سب سے بڑی مصروفیت میرے والد انور مسعود تھے۔ ان کی شادی کو 55 برس گزر گئے تھے، مگر ان کی محبت مثالی تھی۔ میرے والد نے زندگی میں جو بھی شعر لکھا سب سے پہلے میری والدہ کو سنایا۔ میری والدہ خود عالم فاضل تھیں۔ وہ نئے لکھے اشعار میں تصحیح بھی کرتیں اور مشورہ بھی دیتی۔ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں کچھ اس طرح مشغول تھے کہ یہ بھی ہوا کہ ابو نے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے، تو ان کے گھر سے نکلتے ہی ہر 15 منٹ کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو فون کر کے اپنی اپنی خیریت کی اطلاع دی، ایک دوسرے کا حال پوچھا۔ حد تو یہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کی اطلاع بھی بڑی باقاعدگی سے دیتے تھے۔ میرے والد بڑے کامل یقین سے یہ بات کہتے کہ ان تمام کامیابیوں کا سہرا میری والدہ کی دعاؤں کو جاتا ہے۔ میرے والد پر اس 55 برس کی رفاقت کے ختم ہونے کا بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ اس غم کا اظہار تو نہیں کر رہے، لیکن اب جب وہ سجدے میں جاتے ہیں
تو ان پر گریہ دیر تک طاری رہتا ہے۔ مغفرت کی دعا کے لیے اٹھے ہاتھ بہت جلد آنسوؤں سے بھر جاتے ہیں۔ میری والدہ کا محبوب جملہ شکر ہے تھا۔ وہ ہر حال میں شکر ادا کرنے کی وجہ تلاش کر لیتی۔ حالات چاہے کتنے بھی خراب ہوں، مشکلات چاہے مالی ہوں یا جسمانی، فکر کسی بچے کی ہو یا پھر کسی رشتہ دار کی پریشانی ہو، وہ شکوہ نہیں کرتی تھی، شکر ادا کرتی تھیں۔ جس بھرپور طریقے سے زندگی انہوں نے گزاری، جس محبت سے قرآن کے علم کو تقسیم کیا، جس محنت سے اولاد کی تربیت کی، اس کے بعد جب وہ اس جہان سے بغیر کسی کو تکلیف دیے، بغیر کسی کو امتحان میں ڈالے چلی گئیں، مجھے واثق یقین ہے کہ اس وقت بھی وہ جنت کے کسی باغ میں بیٹھی بڑی مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ساری زندگی کے بارے میں کہہ رہی ہوں گی، شکر ہے، شکر ہے۔ شکر کی نعمت انہیں ہی میسر تھی۔ ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ ان کے جانے کے بعد نہ ہمیں صبر آ رہا ہے، نہ ہی ہم سے شکر ہے کا ورد کیا جا رہا ہے۔ میری والدہ کی عمر کا ایک طویل عرصہ بہت اسرت میں بسر ہوا۔ اب آخری عمر میں کچھ مالی آسودگی نصیب ہوئی تو ان کی فکریں اور بڑھ گئیں۔ وہ بہت مالدار خاتون نہیں تھی، مگر اس کے باوجود سب کو بار بار تلقین کرتی کہ میرا جو بھی تھوڑا بہت مال اسباب ہے اسے شریعت کے عین مطابق تقسیم کیا جائے۔ وہ ہمیں ڈراتی بھی تھی کہ جن کا اسباب شریعت کی روح کے مطابق تقسیم نہیں کیا جاتا ان کی روحیں اذیت میں رہتی ہیں، تمام عمر بھٹکتی رہتی ہیں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے تئیں اس ظام میں مبتلا رہتا کہ وہ امی کا سب سے لاڈلا ہے۔ وہ سب سے ایک سا پیار کرتی، سب کی کمزوریوں اور کجیوں پر پردہ ڈالتی، سب میں خوبیاں تلاش کرتی۔ بچوں کے معاملے میں ان کی ایک عجیب عادت تھی، وہ بچوں کی کامیابیوں کی بہت زیادہ خوشیاں نہیں مناتی تھیں، وہ ان کی کامرانیوں کی تشہیر بھی نہیں کرتی تھیں۔ عجیب بات تھی، جب کوئی بچہ کوئی کامیابی حاصل کرتا، نئی گاڑی لیتا، نوکری میں پروموشن ملتی، کسی ایوارڈ کا مستحق پاتا یا کسی بچے کو کاروبار میں منافع ہوتا تو وہ بچہ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کا مستحق ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بچہ زندگی کے کسی مرحلے میں ناکام ہوتا، کسی امتحان میں فیل جو ہو جاتا، کسی کو نقصان ہوتا، تو وہ ان کی محبت کا پہلے سے زیادہ مستحق ہوتا، اس کے ساتھ ان کا لاڈ بڑھ جاتا، اس کے لیے دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا۔ وہ ہماری کامیابیوں کی ہی نہیں بلکہ ناکامیوں کی بھی ساتھی تھی۔ مہنگا لباس، زیورات، بڑی گاڑی یا کسی مہنگے ہوٹل میں کھانے سے ان کو وحشت ہوتی تھی۔ وہ سادگی سے زندگی بسر کرنے کی قائل تھی۔ یہی سادگی ان کی زندگی کا شعار رہی اور یہی سادگی انہوں نے سفر آخرت کے وقت اختیار کی۔ اب مرحلہ ایسا جانگسل ہے کہ کسی کو بھی ان کے جانے کا یقین نہیں آ رہا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے یا ان کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، ان کے لیے دوائی لانی ہے یا پھر ان کی قبر پر پھول بکھیرنے ہیں، ان کی اچانک وفات پر آنسو بہانے ہیں یا پھر ان کی زندگی پر رشک کرنا ہے۔ ہم 5 بہن بھائیوں کی عمریں 45 سے 55 برس کے درمیان ہیں۔ یقین مانیے اس رمضان کے تیسرے روزے سے پہلے تک ہم 5 بچے تھے، کم عمر تھے، ناسمجھ تھے۔ تیسرے روزے کے بعد ہم 5 اچانک بڑے ہو گئے، اچانک بے بس ہو گئے، اچانک بے چارے ہو گئے، اچانک بے سہارا ہو گئے۔